सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक में एक मुआहदा हो गया। तहरीक लब्बैक के जितनी भी डिमांड्स थीं वो मानी गई हैं या नहीं मानी गई, ये तो अभी तक नहीं पता चला है। मगर ऐसा लगता है कि उनके कारकुन, उनकी जो लीडरशिप है वो इस मुआहदे से काफ़ी मुतमईन है। हुकूमत ने कहा है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि हम इस मुआहदे की डिटेल्स को लोगों के सामने लेकर आएं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब। पिछले हफ्ते जब आपसे बात हुई थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देके बैन कर दिया गया है और अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी और पंजाब रेंजर्स को लगाया जाएगा और हुकूमत ने रेड लाइन ड्रॉ की है वजीराबाद में। इसके आगे उन्होंने एक कदम भी बढ़ाया तो वो फिर उनके साथ बाय फोर्स उनसे डील करेंगे। खंदकें खोदी गई, इतनी सारी तैयारियां हुई और उसके बाद में मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें इमरान खान साहब ने फौज के नुमाइंदों को भी बुलाया और उस मीटिंग के बाद न जाने ऐसा कौन सा जादू चला कि सारा का सारा जो मामला है वो बातचीत से ही हल हो गया। तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान कंटिन्यूज टू सरप्राइज पीपल कि जी वहां पे एक दिन एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे ही दिन उनके ऊपर से वो तमाम चीजें उठा ली जाती हैं, वो एक सियासी जमात बन जाती है। इस पूरे एपिसोड ने इफ एनीथिंग हुकूमत को एक्सपोज किया है, उन्हें एम्बेरस किया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इन्हीं चीजों का आलमी बिरादरी में जवाब भी देना पड़ेगा। आप इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं बशानी साहब? देखें जी, अवाम के लिए तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि अवाम ऑलरेडी स्टैंड है। दे आर ऑलरेडी इन ए स्टेट ऑफ शॉक, जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान में हुक्मरान तबकात जो हैं, दी रूलिंग एलीट, वो तो हमेशा से झूठ बोलते रहे किसी न किसी शक्ल में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम जो हुकूमतें रही हैं वो इलीगल रही हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनको झूठ बोलना पड़ता है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मसलन जनरल ज़ियाउल हक आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन को डिमॉलिश करके, दीवारें फलांग के, तो उसने तो ऐलान करना ही था ना कि मैं 90 दिन में वापस चला जाऊंगा। एक बहुत बड़ा झूठ का बम तो फेंकना था, अदरवाइज अवाम उठ के गले पड़ जाते या पता नहीं क्या कर देते। तो जो इस तरह के इलीगल एक्ट होते हैं गवर्नमेंट्स करती हैं, सिमिलरली स्पीकिंग विद अयूब खान, यहिया खान, और जनरल ज़िया की मैंने बात कर दी, जनरल मुशर्रफ या कहीं दूसरे जो बीच में डिक्टेटर ही रहे हैं ऑलमोस्ट सिविलियन शक्ल में, तो वो झूठ बोलते हैं इसलिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया होता है और वो उस जुर्म की शिद्दत जो है उसको छुपाने के लिए और कुछ टाइम बाई करने के लिए झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आदी हैं थोड़े बहुत झूठ के, क्योंकि ये सुन सुन के हर 10 साल बाद ही सही मेरे प्यारे हमवतनों मैं आ गया हूँ और वापस चला जाऊंगा, इस तरह के फिक्रे, और फिर जाता है बंदा 10 साल बाद। लेकिन ये जो हुकूमत है जिसके बारे में हम इस वक्त एज वी स्पीक, इसने ऐसे ऐसे बम छोड़े हैं झूठ के कि अवाम शाक देंगे, मैं आपको बता दूं। यानी वो म्यूट हो गए हैं, उनको कोई सरप्राइजिंग ये फैक्टर जो है वो नहीं लगता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जो अवाम को भी पता होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए मीडिया में भी और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में भी, कि ये जो इस तरह की सिक्रेसी है इसकी अखलाकी और कानूनी हैसियत क्या है। यानी क्या कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत जो है वो कभी होशो हवास में या किसी नॉर्मल सिचुएशन में, अनलेस देयर इज़ ए स्टेट ऑफ वार, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, या कोई इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इशू है जैसे दूसरी जंग अजीम है या कोई ऐसा इवेंट, तो क्या वो अवाम को इस तरह बता सकती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा राज है लेकिन हम आपको नहीं बताते फिलहाल?
یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ بم پھینکنے والی بات ہے عوام کے کانوں پہ. آپ مغرب میں دیکھ لیں، آسٹریلیا سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی. مغرب کا میں بار بار ذکر کیوں کرتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہوگا، لیکن مغربی سوسائٹیز جو ہیں وہ سکسیسفل سوسائٹیز ہیں. اور سکسیس وہ کلیم نہیں کر رہے، انہوں نے پروو کیا ہے کہ دے آر سکسیسفل. وہ اپنا ریزیومے لے کے لہراتے ہوئے نہیں گئے ہیں جا کے، جس طرح کل پرائم منسٹر اپنا ریزیومے 3 سال کا لہرا رہا تھا وہ نمبرز پڑھ کے، اور وہ بھی جھوٹے. وہ ریزیومے لہرا کے نہیں جاتے. ریزیومے جو ہوتا ہے نا، بایو ڈیٹا، وہ خود ہم لوگوں نے جا کے ان کو تسلیم کیا ہے کہ بھائی آپ سکسیسفل سوسائٹیز ہیں. اور کیوں سکسیسفل ہیں؟ کہ آپ نے اپنی سوسائٹی سے یہ غربت، یہ جہالت، یہ ذلت، یہ جو ہے پابندیاں، یہ ساری چیزیں ختم کر کے تو ان کو ایک انسانی سوسائٹی بنایا. تو آپ سکسیسفل ہیں اور اس قابل ہیں کہ ہم جیسے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کی تقلید کریں. اب یہ کسی کو برا لگتا ہے تو میں 200 دفعہ اور دہراؤں گا فرضی طور پہ، تاکہ اس کو 200 دفعہ برا لگے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ یہاں پہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک جو ہے مخلوق نکل کے آتی ہے گھروں سے، جو اپنے آپ کو خدائی فوجدار اور سیلف اپوائنٹڈ قسم کے سولجر قرار دے کے تو سڑکیں بند کر دیتی ہے، خندقیں کھودنا شروع ہو جاتی ہے، پولیس والوں کی لنچنگ شروع کر دیتی ہے، ان کو قتل کرتی ہے سر عام. اور آپ جا کے اس سے مذاق، اور وہ مخلوق جو ہے اس کو پہلے ہی آپ نے بین کیا ہوا ہے آپ کی جو منسٹری آف لا ہے، لا منسٹری نے، اور آپ نے ان کے خلاف مقدمات بھی کھولے ہوئے ہیں. یہ چیزیں اخبارات میں آئی ہوئی ہیں، آپ نے ماضی میں کہیں ان سے ڈیلیں کی ہوئی ہیں، یہ چیزیں اخبارات میں آئی ہوئی ہیں. تو آپ اتنی قتل و غارت گری کے بعد، جو ایگزیکٹ نمبر تو نہیں لیکن چلیں منیمم مان لیتے ہیں کہ چلیں 10 پولیس والے اور 40 سویلین ہی لے لیں، حالانکہ یہ نمبر 3-4 ٹائمز مور ہوں گے، لیکن ہم محتاط بات کرتے. تو ایک آدمی بھی اگر قتل ہو جائے اس طرح کی کسی چیز میں کہ جہاں پہ ملک کے شہری جو ہے وہ ان رولی قسم کا ایٹیچیوڈ اپنائیں اور اس طرح ڈنڈے اٹھا کے سڑکوں پہ آ جائیں، تو یہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اب کیسے ان کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر کے کوئی ایسا سمجھوتا کرتے ہیں جو آپ اس قابل نہیں کہ عوام کو بتا سکیں. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل سمپل سی بات ہے. ممکن ہے میں بہت زیادہ چیزوں کو سادہ انداز میں دیکھنے کا عادی ہوں، لیکن کوئی بھی قابل ذکر چیز جس میں کوئی اچھائی کا پہلو ہو، جس میں آپ کے جو ریزیومے، جو بایو ڈیٹا میں اضافہ ہوتا ہو، آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہو، آپ کے کسی تعریف کی پہلو نکلتی ہو، وہ حکمران کبھی نہیں چھپاتے، نہ ان کو چھپانے کی کوئی لاجک بنتی ہے، چونکہ اٹس آل اباؤٹ دیئر ڈپارٹمنٹ آف پبلسٹی اینڈ انفارمیشن سیکریٹری، اور یہ سارا از آل اباؤٹ دیٹ. تو کوئی بھی اچھی چیز ان کو ملے. اب یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک گڑھا ہے جس سے تفن اور بدبو آ رہی ہے، اور وہ اس کے اوپر مٹی پھینک رہے، اور وہ یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ ہم اس مردے کو اسی طریقے سے دفن رکھیں گے تو ان کپل آف ڈیز یہ خود بھی گل سڑ جائے گا اور یہ معاملہ یہاں دب جائے گا، تو پھر ہم عوام کو بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور عوام ہے کہ اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے. اور میں آپ کو اس میں حزب اختلاف کی بات بھی بتاتا ہوں. اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پاکستان میں حزب اختلاف، حزب اقتدار، یہ اب فراڈ بن گیا ہے. از جسٹ اے فراجولنٹ ڈسپوزیشن، از ناٹ اے ریئل تھنگ کہ جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز میں یا ایون ایسٹرن ڈیموکریسیز میں، جی آپ جاپان کو لے لیں یا کہیں اور سنگاپور، جہاں کہیں بھی کچھ ڈیموکریسیز ہیں، انڈیا کو لے لیں، تو یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی اپوزیشن آپ کی خاموش رہے؟ وہ کس طریقے سے پارلیمنٹیرین اس پہ چپ رہ سکتے ہیں؟ آپ کے ہیومن رائٹس گروپس کیسے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ کے یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو 24 گھنٹے جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے چیختے ہیں، وہ کیسے خاموش؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو بھی یہ کوئی قومی سطح کا راز قرار دے رہے ہیں.
اور ڈیفینیٹلی انہوں نے میڈیا کو اور پارلیمنٹیرینز کو پرائیویٹلی جیسے وہ کرتے ہیں ان کو مینیج کیا ہے، ٹیکل کیا ہے. اور آبویسلی دس از ناٹ وار اگینسٹ یور اینیمی، اگینسٹ افغانستان اور انڈیا. یہ ایک ملک کے اندر معاملہ ہے، اس کا نیشنل سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ صرف ایسے ہی تب ممکن ہوتا ہے جب یہ کوشچن آف نیشنل سیکیورٹی ہو اینڈ یو کین ناٹ ڈسکلوز دیٹ. اس حد تک یہ اس کو لے کے گئے اور اتنے بڑے یہ معزز قسم کے منہ بنا کے فلیٹلی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ مناسب وقت کے، جیسے حکومت بھی طے کرے گی. بھائی آپ نے جو ہے وہ 50 آدمی قتل کرایا ہوا ہے سڑکوں پہ، آپ نے جو ہے ڈیموکریسی کا مذاق اڑایا ہوا ہے، آپ نے جو ہے ایک ایسا کھیل کھیلا ہوا ہے جو انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے فار آل پرپزز. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب مناسب وقت پہ اس کو، کیا اس پہ کوئی پاکستان میں ایسا لائر ہے جو اس چیز کو لے کے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائے اور ریٹ کرے کہ یہ جی فریڈم آف انفارمیشن جو ہے، رائٹ ٹو نو جو سٹیزنز کا رائٹ ہے، اور یہ تو اس سے بہت آگے کی چیز ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ننگا قسم کا جو ہے وہ سمجھوتا ہے. تو کیا کسی نے کوئی ریٹ دائر کی کہ جناب حکومت کو کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کرے؟ کیا کسی پارلیمنٹیرین نے جو ہے قرارداد جمع کرائی؟ یہ حالت ہے اس ملک کی. وہ اب ایک مردہ خانہ ہے جناب. ہم بیٹھ بیٹھ کے بلا وجہ قبروں کے تجزیے کر رہے ہیں. دیر از نو لیونگ تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو. جب لوگوں کے ضمیر جو ہیں اس حد تک بک جائیں کہ جس میں اپوزیشن بھی، میڈیا بھی، حکمران بھی، وہ اس حد تک گر جائیں اور ان کے چہروں پہ سامنے لکھا ہو کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ مسلسل عوام کو جھوٹ بنائیں اور عوام بھی کچھ نہ کہیں، اس پہ آپ بیٹھ کے 2 گھنٹے تجزیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا؟ میں تو کہتا ہوں یہ کام ہمیں بند کر دینا چاہیے. حالات تو ایسے ہی ہیں بشانی صاحب. حکومت سمجھوتا بھی کرتی ہے تو ایک ایسی تنظیم سے جس کو آپ ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے. تو جن کی فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے آرمی کے چیف قمر جاوید باجوہ انہوں نے جا کے اور یہ اس مسئلے کو حل کروایا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ ان کے لیڈرز کو پکڑ کے اور جتنے باہر بھی ہیں ان کو بھی اندر کرتے، جتنے سنگین ان کے اوپر چارجز ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا. کتنا آسان ہو گیا ہے کہ جی اگر آپ نے کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا ہو، کسی موومنٹ کو بدنام کرنا ہو تو یہ کہہ دو کہ ان کی فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے. میں اپارٹ فرام دیز کوشچنز میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ اتنا obsession کیا ہے؟ پرائم منسٹر بھی بات بات پہ کہتے ہیں انڈیا میں دیکھیں جو قیمتیں اتنی تیز ہو گئی ہیں اور ہر چیز میں انڈیا سے کمپیٹ کرنے کی اور ہر چیز میں انڈیا کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا ذکر آیا ہے اس چیز میں کہ اس میں دہشت گردی، اس میں جو ہے انڈیا کا فائنینسنگ انوالو ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک ڈسکریڈٹ ہوتی ہے. تو یہ تو پھر تحریک لبیک بھی ڈسکریڈٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ڈسکریڈٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ پاپولر ہو رہے تھے، چونکہ اب پاکستان میں یہ ایک مذاق بن گئی ہے اور اب لوگ یہ بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈین ایجنٹ ہیں ان کی تو باہر آ گئی، ان کی تو سمجھ لیں لاٹری نکل گئی. چونکہ اب لوگ کہتے ہیں چھوڑے جی ان کو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں جی انڈین ایجنٹ ہے، اس میں وہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہو گیا جو انفیکٹ ایجنٹ ہے، چونکہ ان کو ایک آڑ مل گئی. وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی بھی ایجنٹ ہے، یہ جرنل بھی ایجنٹ ہے. جرنلوں پہ آپ دیکھیں کہ اتنے الزام لگے، بڑے بڑے جو ابھی بھی دانشور بنے پھرتے ہیں ان پہ الزام لگا، مولوی پہ بھی لگا، آپ کے جو مادر ملت جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ بھی الزام لگا، فادر ملت پہ بھی لگا. تو دین اب یہ کوئی بات نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہ اب انڈین ایجنٹ ہونا پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے وہاں کی سیاست میں اب یہ کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ اب یہ کریڈٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو جسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں. تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، غالباً یہ بات آپ آگے جا کے کرنا اگر نہیں چاہتے، جو ان کی ایز اے بین آرگنائزیشن انہوں نے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا اور ایک سمجھوتا کیا، نو میٹر کتنا اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ظاہر ہے جو سمجھوتا ہے ان کی اگر 50 میں سے 10 شرائط ہی مانی ہیں
تو پھر بھی ظاہر ہے آپ نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جس کو آپ نے خود ڈکلیئر کیا تھا اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی ہے، اور ان کو آپ نے ایک باقاعدہ جو ہے اسپیس دی ہے سوسائٹی میں ٹو سٹارٹ اگین وداؤٹ اینی لیگل پروسیڈنگ یا عدالتی کارروائی کے. اور یہی جو ہے وہ اصل میں ایف اے ٹی ایف کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو اسلامسٹ کالدم تنظیمیں ان کے ساتھ نورا کشتی کر رہا ہے. اور اگر یہ نورا کشتی ہے تو اس سے بہترین مثال اور کوئی نہیں ہے. پھر یہ حافظ سعید ہو گئے یا اور جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو ہے مطلب ہے یہ ایک لیٹسٹ ایگزامپل ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب یہ حکومت اس معاملے میں ایون انٹرنیشنل اداروں کو ابھی 2 ویک بھی نہیں ہوئے ہیں جب اس کے خلاف ایک ورڈکٹ، میں اس کو ورڈکٹ ہی کہوں گا ایف اے ٹی ایف کا، آیا ہے کہ جی آپ نے شرائط پوری نہیں کی. کون سی شرائط رہ گئی؟ جی یہی شرائط ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ اس طرح کی تنظیموں کا جو ہے وہ پراپر جو لیگل پروسیکیوشن ہے اور جو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا. صحیح. 2 لفظ ان کے بارے میں بھی کہیں، وہ پولیس والے جنہوں نے اپنی جان گنوائی ان دا لائن آف ڈیوٹی میں، ان کا جو مورال ہے وہ کیسا ہوگا آج جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ جی حکومت نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. اگر انہیں پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ حکومت آگے جا کے اس طرح سے معاہدے کر کے اور معاملے کو رفع دفع کر دے گی تو ممکن ہے وہ اپنی جان بھی بیچارے نہ دیتے. اور آنے والے وقت کے لیے بہت ہی خطرناک ایگزامپل سیٹ کیا ہے پاکستان کی حکومت نے. وہاں کی فورسز کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جناب، ایزیومنگ دیٹ پاکستان از اے نارمل آئیڈیل سوسائٹی. تو اس میں آپ کو اس طرح کا بلنڈر کرتے ہیں تو آپ کی فورسز جو ہیں وہ ڈی مارلائز ہوتی ہے. یہ فورسز کو پہلے دن سے ہی پتا تھا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ آخر میں حکمران نے کرنا یہی ہے. یہ کوئی پہلا مقام تو ہے نہیں. خود یہ جو لبائک والے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی چوتھا جو ہے ان کا کیا کہتے ہیں اس کو ٹرن ہے کہ جس میں انہوں نے ان کے ساتھ بالکل یہی کیا. پہلے فوجیں منگوائی، پہلے پیرا ملیٹریز تعینات کی، پہلے رینجرز لگائے، اور پھر اس کے بعد ایک دم دوسری طرف سے نکل کے سمجھوتا کر دیا. تو یہ جو رینجرز آتے ہیں یا پولیس والے آتے ہیں یا ایس ایچ اوز یا ڈیپیوٹیز، یہ دوسرے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ انہوں نے سمجھوتا کرنا ہے. ہم تو ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو صرف دکھائے جاتے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہے. دے آر ناٹ ڈس اپوائنٹڈ. آپ کسی پولیس آفیسر کا ڈائریکٹ انٹرویو کر کے دیکھیں، اور چونکہ وہاں سسٹم اس طرح بن چکا ہے کہ اب حکمران طبقات سے کوئی بھی کسی طرح کی کسی متبادل یا اچھی جو ہے وہ رویے کی توقع نہیں رکھتا. آل دو کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس سے اداروں پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے جو رول آف لا ہے یا رول آف لا کے لیے پھر کوئی کیوں لڑے، کیوں اپنی جان دے یا کیوں ایون رسک لے، یہ سوال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ کی ہائیسٹ لیڈرشپ جو ہے، ہائیسٹ ایڈمنسٹریشن، وہ اتنی نیچے گرے اور بغیر کسی ایکسپلینیشن کے گرے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ فرق تو پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. اگلی دفعہ کوئی اس طرح کا جو جلوس آئے گا وہ ممکن ہے اس میں کوشش کے باوجود جو ہے وہ 10 پولیس والوں کو شہید نہ کیا جا سکے، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ایک میسج آ گیا. اس میں سے ایٹ لیسٹ 5 جو ہے ممکن ہے جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں. بے حد افسوسناک بات ہے جی یہ، مگر کیا کر سکتے ہیں. آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، حکومت کے جو وزراء ہیں آپ ان کے اوپر بھی کچھ بات کریں. شیخ رشید آ کے کہتے ہیں کہ حکومت کی رٹ کو جو بھی چیلنج کرے گا ان کے ساتھ بہت برا ہوگا. یہ آخری موقع ہے، اگر آپ کے پاس آپ چلے جائیں، نہیں تو بات میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. میں نے پنجاب میں رینجرز لگا دیے ہیں اگلے 2 مہینے کے لیے. تو پوری دنیا میں جو میسج گیا کہ پتہ نہیں پاکستان کے حالات کتنے برے ہیں.
पता नहीं वहां पे क्या कुछ होने वाला है कि पुलिस के बस की बात नहीं रही है, वहां पे रेंजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। फवाद चौधरी ये बयान देते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं, ये दहशतगर्द तंजीम है और हमने इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए हैं, इनकी फंडिंग इंडिया से हो रही है। और उसके बाद एक उनके हुकूमत के मिनिस्टर हैं फैसल वावड़ा, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान को तो पता ही नहीं था जब हुकूमत के कुछ कुछ मिनिस्टर्स ने जाके पिछली दफा उनसे मुआहदा किया था। इमरान खान को ये बात मालूम ही नहीं है, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है उसे नहीं पता। और फिर इमरान खान के एक मिनिस्टर की बात को उनके दूसरे मिनिस्टर, उनके रिलीजियस माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को बिल्कुल पता था, बल्कि जो मुआहदा हुआ है वो इमरान खान से पूछ के ही हुआ है। तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हुकूमत के मिनिस्टर्स के अंदर है, तो ये हुकूमत चल कैसे रही है? इमरान खान, आपका क्या ख्याल है? क्या उसे वाकई में कुछ पता भी है, या फिर लोग अपनी मर्जी से जो उनके दिल में आता है वो जाके बयान दे देते हैं? इस तरह से तो मेरे ख्याल से जो बिल्कुल जो कहते हैं ना जी, फेल्ड स्टेट्स होते हैं, उनके लीडर्स की भी स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं। इस तरह से तो मैं ये कहूँ, तालिबान भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनकी भी एक हमांगी है जो जो उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं और उनके जो सीनियर लीडरशिप कह रही है। देखें, इसके दो तीन पहलू हैं। पहली बात यह है कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका वक्त इतना कीमती और वैल्यूएबल है कि इन मिनिस्टरों के बारे में बात करके तो उनका वक्त बर्बाद होता देखते हुए मुझे अफसोस होता है। दे कैन डू समथिंग बेटर देन दैट। कोई मूवी देख सकते हैं, कोई शायरी पढ़ सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। चूँकि ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये सदाबहार, अब इनमें खासियत क्या है? ये कोई मिनिस्टर इसलिए नहीं है कि ये पाकिस्तान के कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं। ये मिनिस्टर इसलिए हैं कि ये हर दौर में मिनिस्टर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत हो, लेफ्ट की, राइट की, फौजी की, सिविलियन की, अगर ये मिनिस्टर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एक ख़ास किस्म का मिनिस्टर होने की स्किल होती है वो इनके अंदर मौजूद है, जो कि जिसका काम सिर्फ ऊपर जो बैठा हुआ है उसको खुश करना है। अब इमरान खान ने पहले उनको यूज़ किया, जो उसकी पहली टैक्टिस था, क्योंकि पहला टैक्टिस उसका हमेशा ये होता है कि मुखालिफ को कुचलो। तो उसमें उनको अरावल दस्ते के तौर पे आगे कर दिया, शेख रशीद को और चौधरी साहब को। और जाहिर है कि एक सतह पे वो भी एक मौके पे आ गए कि वो बेअसर हो गए, क्योंकि जाहिर है तहरीक लबैक ने पीछे हटना नहीं था, इन्होंने आगे बढ़ना नहीं था। तो एक गीदड़ भभकी जो है उसका एक लिमिट होती है जिस पे जाके वो खुद ब खुद जो है वो तहलील हो गई फ़ज़ा में। तो उसके बाद उसने दूसरी टीम आगे कर ली, जिसमें कि अब ये ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। अब भाई इतनी मेहनत की हुई है इन्होंने, गले फाड़े हुए हैं, इतनी बड़ी जो है वो भाग दौड़ की हुई है, तो कम से कम इनको वहां बैठा के तो फैसला करो जो करना है। अब इनको जो है वो बिल्कुल दूध से माखी की तरह निकाल के फेंक दिया और तीन नए लोग बैठा दिए जिनको पता ही नहीं हो क्या रहा है, जो कि उनके चेहरों से लगता है, क्योंकि वहां जो कुछ भी हो रहा है वो मुफ्ती साहब ही कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो ना किसी अवामी नुमाइंदे हैं, ना किसी तरीके से हुकूमत से वो जो है वो ज़ाहिर है एक तीसरी बड़ी कुव्वत के नुमाइंदा हैं, जिन्होंने उनको जो भी लिख के दिया कि आप अपनी ईमानदारी और जो शक्ल सूरत है इससे फ़ायदा उठाते हुए ये जाके पढ़ लें, चूँकि वो एक ऐसी चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करते हैं जो दोनों तरफ जो है वो हो। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्लियर है जनाब कि ये डिसीजन जो हैं ये बहुत ही बाला बाला होते हैं और अल्टीमेटली इनको इम्पोज किया जाता है। उसमें मिनिस्टर क्या कहता है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी महज़ूब मुल्क का कोई मिनिस्टर हो तो वो इस पे फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दे और अगर हो सके तो सियासत ही छोड़ दे, जो कि ज़ाहिर है मुमकिन नहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन हो सके तो सियासत, मैंने देखा वेस्ट में कई मिनिस्टरों ने ऐसी वजूहत की बुनियाद पे सियासत से इस्तीफ़ा दे के चले गए। वो मुआशरे और होते हैं, अब हमारे यहाँ पे इस तरह की गुंजाइश नहीं होती है जी। हमारे यहाँ जब तक निकाला ना जाए लोग नहीं छोड़ते अपनी कुर्सी।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो बयान दिया वो भी बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक का तो ये मुतालबा ही नहीं था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करने का। मैं हैरान हूं उनकी भी ये बात सुन के, क्योंकि उनकी जो पूरी मार्च है उसके अंदर तो ये नारे लगते आए थे। ये मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर नू तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ भी कड्डूगा। और उसके बाद में ये मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो इनका कोई 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 इशू ही नहीं था। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू सरप्राइज एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मी। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब।